کچھ سوالات ہیں. کیا ہم روزے میں نمک چکھ سکتے ہیں اگر آپ کا شوہر ظالم ہے، جلاد ہے، نالائق ہے، ہنگامہ کر دیتا ہے نمک کے نہ ہونے پر، اتنا بھی صبر نہیں کرتا، چلو جی افطاری میں نمک چکھنے کے بعد نمک ملا لیں گے، تو آپ نہیں چکھ سکتے ہیں، وہ بھی نوک زبان سے. کس سے؟ اس لیے کہ نمک ایک ایسی چیز ہے پکنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں، پکتے وقت ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جتنا آپ تو ماشاءاللہ سال بھر پکا کر ماہرین ہیں، جتنا آپ کا اندازہ اتنا ڈال لیں، اگر کم پڑ گیا تو مزید ڈال لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظالم رہا تو اجازت دی فقہا نے، اگر وہ عادل ہے، سمجھدار ہے، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت نہیں ہے. اگر ٹرین سے سفر کر رہے ہیں تو وہ 36 گھنٹے کا ہے تو کیا اس میں روزہ رکھ سکتے؟ دیکھیے روزہ آپ کی طاقت پر موقوف ہے. علت سفر تو پائی جا رہی ہے، یعنی آپ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن قرآن نے جیسے کہ میں نے کہا، اگر آپ روزہ رکھ لیے خیر لکم ان تصوموا خیر لکم. رمضان کی برکتیں جو رمضان میں حاصل ہوں گی، غیر رمضان پوری زندگی روزہ رکھیں گے تب بھی حاصل نہیں ہوگی. تو آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، روزہ رکھ کر آرام کر لو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو آج کل ایسے سفروں کا انتظام کر دیا جس میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا، گھر میں رہیں جیسا ہی محسوس ہوتا ہے. پہلے زمانے میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا. عربی اگر اونٹ کا سفر کا ذرا احساس کرنا ہو، ایک مرتبہ ہم میں سے ہر ایک کو اونٹ پر بیٹھنا چاہیے، تب پتہ چلے گا 10 قدم بھی ہم لوگ سفر نہیں کر سکتے. ہر قدم پر آپ سوچیں گے بھائی بس 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 بس، اونٹ کب رکے اور کب ہم اترے، یہ حالت ہوتی ہے. گھوڑے کا بھی کچھ اس سے کم. ارے بھائی انتڑیاں سب نیچے سے اوپر تک ہلتے 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 آدمی کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے. وہ حالت میں جا کر وہ کیا کرتا ہے، اپنے منزل کو پہنچتا ہے. تو وہ سفر محسوس ہوتا ہے، سفر واقعتاً وہ سفر ہے جس کو. لیکن یہ سفر میں سفری مشقت تو نہیں، مسافت سفر پائی جا رہی ہے. مشقت سفر نہیں بلکہ مسافت سفر، اس لیے آپ کو اجازت دی جا رہی ہے شریعت کی طرف سے. اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں بہت بہتر. اگر طبیعت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد کچھ مزید بگڑ جانے کا جو اندیشہ ہے یا طبیعت میں بشاشت نہیں ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. فضیلت یہ ہے کہ رکھ لیں. ہماری ساس نے 10 سال سے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، تو اس کا فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ آپ کا معیار زندگی کیا ہے میں نے بتا دیا آپ کو. اس معیار کے اعتبار سے آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، مقام کیا ہے، وہ بتائیں گی تو ہم نے بے تفصیل سے بتا دیا کس کس کے اخراجات پر کیا کیا دینا چاہیے. تو اس اعتبار سے آپ کا گھر کا خرچہ کتنا ہے آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ نارمل ہیں تو 2,200 روپے دے دیجئے ایک روزے کے بدلے میں. نہیں اس سے بھی ذرا لیول کم ہے 150 روپے دے دیجئے. نہیں ذرا اس سے زیادہ ہے 300 روپے دے دیجئے. نہیں اس سے زیادہ ہے 450 روپے دیجئے. نہیں اس سے بھی زیادہ ہے 600 روپے دیجئے. اس سے بھی زیادہ ہے 7,000 دیجئے. اس سے زیادہ ہے 2,500 دیجئے. تو آپ بس اتنا سوچئے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہ دیں. کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا، لینا بھی. ہم اللہ کو دھوکہ نہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح آسمان کی طرف دیکھ کر کون سی دعا پڑھتے تھے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جب دیکھتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا. کس کو دیکھ کر دعا پڑھنا؟ ایک ہے ہمیشہ صبح کی دعا پڑھنا.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اذکار صباح جو حدیث پاک میں مروی ہیں، صبح کے اذکار، وہ صبح کے اذکار میں چند دعائیں محدثین نے نقل کی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً صبح کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ابھی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے تھے تو آپ چاند کو اگر دیکھتے آسمان میں تو ہمیشہ اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى وربنا وربک اللہ، یہ تو عموماً چاند کے وقت پڑھنے کی دعا ہوتی تھی۔ اور جب صبح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ ایک تو یہ ہے جس کو علماء کرام نے نقل کیا، سورہ اللہ اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھتے تھے، اور سورہ قل هو اللہ احد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فلق اور ناس پڑھنا معمول تھا صبح میں۔ تو یہ سب فجر کے اوراد و وظائف میں اذکار و صباح میں اس کو نقل فرمایا۔ اور کچھ دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتابیں مروی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کو میں بتا دوں گا۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں پہلی سورہ عصر، پھر اس کے بعد بڑی سورہ ہے، تو کیا نماز میں پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری رکعت میں بڑی پڑھ سکتے ہیں؟ جو ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ہم جو ترتیب کے ساتھ یہاں پر نقل کیا گیا اسی ترتیب کے ساتھ ہم لوگ بھی پڑھیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ ترتیب قرآن کے علاوہ اگر کوئی دوسری ترتیب سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو چھوٹی بڑی کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کی چھوٹی بڑی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اتنی بات کا خیال رکھیں۔ اگر قرآن پاک کی ترتیب ہے تو اس میں صرف اور صرف ترتیب کا خیال رکھیں گے، اور بڑی چھوٹی کا خیال آپ کو قرآن پاک کی ترتیب کے علاوہ پڑھتے وقت آپ کو رکھنا ہوگا۔ سب کے ایک پرچی بھی دی جا رہی ہے، وہ ایک نظر دیکھ لیں۔